बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा शादियाने बजाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुबारकबादें एक दूसरे को दी जा रही हैं। और किस बात पे दी जा रही हैं कि अता तारड़ वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस पे की कि जनाब ब्लूमबर्ग ने वेलकम किया है वज़ीर ख़जाना की अपॉइंटमेंट को। और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं और इंपोर्ट किए गए हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट को ज़ाहिर है ब्लूमबर्ग ने इसलिए वेलकम किया होगा कि वो प्रोफेशनल आदमी हैं। और इसहाक डार साहब ने जो मईशत का सत्यानाश किया पिछले 16 माह में, इतना नुकसान 10 सालों में नहीं किया जितना उन्होंने 16 माह में कर दिया। और जो मईशत का बेड़ा गर्क किया वो सारी दुनिया वाकिफ है। फिर डार साहब पे इल्ज़ाम भी लगते रहे कि ये फोर्जरी भी करते हैं, ये आदाद शुमार में हेर फेर करते हैं। तो बजाय इसके कि वो औरंगज़ेब साहब को तो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बात हो गई, उसको बहुत सराहा जा रहा है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि वो दरअसल डार साहब की नाअहलियाँ जो हैं उनकी बुनियाद पे उनको कहा जा रहा है कि जो डार साहब अपना काम करके गए हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो बहरहाल शादियाने बजाए जा रहे हैं और औरंगज़ेब साहब, लेकिन अगली बात यह है कि अब औरंगज़ेब साहब आ तो गए हैं और IMF के साथ वो मामला तय कर रहे हैं। जो आने वाले दिनों में इन सब की चीखें निकलने वाली हैं और सबसे ज़्यादा चीखें पाकिस्तान के अवाम की निकलेंगी, और ये सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे डाला जाएगा। नए नए टैक्स लगाए जाएंगे और नए नए तरीक़ों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि NFC अवार्ड में जो एक बुनियादी दुरुस्त बात है वो ये कि पाकिस्तान की जितनी भी आमदनी होती है वो NFC अवार्ड के ज़रिए उसमें से सूबे ले जाते हैं। कर्ज जो लेता है वो पाकिस्तान लेता है और पाकिस्तान कर्ज लेके सूबों को दे देता है, और फिर जब कर्ज उतारना होता है तो फिर सूबे उसके हिस्सेदार नहीं होते, बल्कि वो पैसा फिर पाकिस्तान ने यानी कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान ने देना होता है। उसमें पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा होता है, कोई सूबा डिफॉल्ट नहीं हो रहा होता। सूबे जो हैं वो 18वीं तरमीम करके अपने अपने जगह पे बैठ गए हैं, अपनी अपनी राजधानियां सियासी जमातों ने कायम कर ली हैं। वो बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम क्या थी कि पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के लिए होगा, सिंध पीपल्स पार्टी के लिए होगा, और बलोचिस्तान जो है वो सारे मिलकर खाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा जो भी जीतेगा वो हो जाएगा जी। तो ये 18वीं तरमीम जो है बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त नहीं थी। ये 18वीं तरमीम मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर की थी, ताकि ये अपनी अपनी जो है सूबाई हुकूमतें और अपने अपने जो राजधानियां हैं वो बरकरार रख सकें, ताकि मरकज़ में कोई ऊंच नीच होती रहे, कभी आपकी बारी कभी मेरी बारी। दरमियान में इमरान खान साहब आ गए, तो इमरान खान साहब ने आके ये सारे का सारा बैलेंस ऑफ पावर जो था और जो पावर शेयरिंग इनकी थी बंदर बांट, वो खराब कर दिया था। तो अभी भी जो IMF ने बुनियादी नुक्ता उठाया वो यही था कि 18वीं तरमीम में जो आपने सूबाई हुकूमतें बल्कि सूबाई सल्तनतें कायम की हैं उस पे कट लगाएं। NFC अवार्ड की जो तकसीम है उसको रिव्यू करें, और उसको रिव्यू करने से वाक़तन पाकिस्तान को फ़ायदा होना था। लेकिन इन्होंने ये किया कि वो शर्त मुस्तरद कर दी कि नहीं जी NFC अवार्ड पे हम ये बात नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि IMF ने पिछली भी जो IMF से किस्तें वसूल की हमने, शहबाज गवर्नमेंट ने लिया पैसा, उसमें से जो ज़्यादातर पैसा है वो कहाँ गया? ज़्यादातर पैसा वो तरक्याती फंड्स के नाम पे सियासी रिश्वत के तौर पे वो अरकान पार्लियामान को नहीं, टिकट होल्डर्स को दिया गया। ये इन इंतखाबात से पहले टिकट होल्डर्स को दिया गया, और वो करोड़ों रुपया था, अरबों रुपया था, करोड़ों में नहीं अरबों रुपया वो दिया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उसमें से हिस्सा वसूल किया, MQM ने वसूल किया, मौलाना ने वसूल किया, ये अरकान के तरक्याती फंड्स के नाम पे एक बहुत बड़ी सियासी रिश्वत। और इसीलिए IMF ने तरक्याती जो बजट है उसको कट लगाने का कहा कि उसको कम करें, उसका साइज कम करें, इसलिए कि पैसा आता है और वो लगा दिया जाता है, लगाया नहीं जाता बल्कि वो तकसीम कर दिया जाता है। तो इसलिए IMF ने जो बुनियादी शर्त रखी है इस वक्त, जो कि रिजेक्ट कर दी गई कि नहीं NFC को हम नहीं छेड़ सकते। तो ये है सूरत हाल। तो बहरहाल मलबा आखिर में पाकिस्तान के अवाम पे। दूसरी जो बात है, जो बुनियादी बात, IMF से छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? वो जब तक हम अपने बड़े बड़े बजट कम नहीं ना करेंगे,
اور سب سے جو اس وقت اہم ایشو چلا آ رہا ہے وہ ہے دفاعی بجٹ کا، یعنی کہ دفاع کے نام پہ جو بجٹ ہے وہ اس کا حجم ہمارا بہت بڑا ہو گیا ہے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بار بار یہ بات آتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر ایکسپرٹس ہیں، پاکستانی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، خواہ وہ کیسر منگالی صاحب ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر اشفاق حسن ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو چھیڑیں جہاں سب سے زیادہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں الحمدللہ، اور جوہری طاقت ہے، اور جوہری طاقت حاصل ہونے کے بعد اب ہمیں روایتی جو ہے ہتھیار ہمیں نہیں چاہیے، روایتی فوج بھی نہیں چاہیے، اور فوج کا اتنا بڑا حجم بھی نہیں چاہیے، ہمیں ٹینک نہیں چاہیے، اور ہمیں صرف ہماری ایئر فورس تگڑی ہونی چاہیے، ایئر فورس تگڑی ہونی چاہیے، اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہماری اس وقت بہت زیادہ اچھی ہے، تو اس کے علاوہ باقی جو ہے ہمیں نہیں چاہیے، اور اس پہ کٹ لگانا چاہیے، اس پہ قدغن لگانی چاہیے، اس طرح بھی ہم نہیں آتے، کیونکہ جو سیاسی رہنما ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور بلوچستان، یہ جو جماعتیں ہیں وہ اپنا این ایف سی وارڈ، کیونکہ صوبائی سلطنتیں قائم کر لی ہیں انہوں نے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دفاعی بجٹ کو کم نہیں کرنا چاہتی، اور دفاعی بجٹ کو کم نہیں جب تک کریں گے، اور اسی طریقے سے این ایف سی وارڈ، تو یہ ہم قرضے لیتے رہیں گے، قرضہ لے گا پاکستان، اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ لے گی، اور جو سوورن گارنٹی ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی، صوبے اس میں سے نکل جائیں گے، تو پیسہ ہم لیتے ہیں قرضہ، صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں، صوبے ہمیں واپس نہیں کرتے، وہ صرف خرچ ہو گیا جی ہو گیا، ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں کہ بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ جی بجلی چوری ہم نے نہیں روکی، لائن لاسز نہیں روکے، اور اس میں بھی جو بل دے رہا ہے بجلی کا، وہ جو بل دے رہا ہے ریگولر میں اور آپ دے رہے ہیں، اور وہ اسی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جو بجلی چوری کرتے ہیں باقی بڑے لوگ، فیکٹریوں میں بہت زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے، کارخانوں میں بہت زیادہ بجلی، کیونکہ منتھلی طے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں، اور آپ بڑے بڑے جہاں جاگیردار بیٹھے ہیں، فیوڈلز ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، تو اوپر کی جو ایلیٹ ہے وہ سارا یہ کام کر رہی ہے، اور پھر کہیں ہے کہ بجلی مفت مل رہی ہے، اور کہیں پیٹرول بھی جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پہ مل رہا ہے، اور پھل فروٹ سبزیاں بھی سبسڈائز ریٹ پہ مل رہی ہیں، عام آدمی کو، عام جو پاکستانی ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہے، اسی لیے اب تک آئی ایم ایف جو ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو چاہیے پیسے، آئی ایم ایف اگر آپ کو $1 ارب دے گا تو وہ $1 ارب دے کے بمائے سود، میں مثال کے طور پہ دوں، بمائے سود جو ہے وہ $1.25 ارب آپ سے وصول کرے گا، وہ $1 ارب دے گا، قرض دے گا آپ کو، اس میں سے سود ہوگا، وہ سود سمیت وہ واپس کرے گا، اور وہ $1 ارب دینے سے پہلے آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ ٹیکس لگانے ہیں، یہاں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں $1.25 ارب واپس کیسے کریں گے، تو پہلے جب اس کو گارنٹی مل جاتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو $1 ارب دیتا ہے۔ $1 ارب خرچہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ساری کی ساری جو سپر ایلیٹ ہے ہماری، وہ خواہ ملٹری ہے، خواہ وہ سول ہے، خواہ وہ سیاسی ہے، وہ اوپر خرچ ہوتے ہیں، نیچے اس میں سے پیسے خرچ نہیں ہوتے، اور وہ نیچے تک نہیں جاتا، وہ اوپر ہی جاتا ہے جی، انہی کی پاکٹس میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میگا پروجیکٹس لیں، اس میں بھی جو کک بیکس ہیں، یہ اب جنرل باجوہ خود بتا چکے ہیں کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، اس میں سے اگر $20 ارب کا پروجیکٹ ہے تو وہ کہتے ہیں $10 ارب کک بیکس میں چلا گیا، $10 ارب جو ہے وہ صرف لگا ہے، باقی $10 ارب وہ کہتے ہیں کک بیکس میں چلا گیا، تو یہ معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی پروجیکٹ کوئی بھی ہوں گے تو اس میں بھی، تو سی پیک کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، یہ ہے سچویشن جی۔ اب آتے ہیں جو مذاکرات چل رہے ہیں، وہ مذاکرات یہ چل رہے ہیں جی ٹیکس آئی ایم ایف کے ساتھ، کہ ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس کے نظام کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے۔ ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے، اب اس میں بڑے بڑے بلڈرز ہیں، اور بلڈرز ہی وہ ہیں جو سارے حکومت میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی بلڈر ایسا نہیں ہے، جو بڑے بلڈر ہیں ایسا کوئی بلڈر، ایک بھی بلڈر ایسا نہیں ہے جو حکومت سے باہر ہے، یا وہ سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرتا ہے، حکومت کو فنڈنگ کرتا ہے، سیاسی خاندانوں کو فنڈنگ کرتا ہے، یہ سارے بلڈر اتنے ہیں، اور بہت سارے بلڈر تو کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور بہت سارے بلڈر شریف خاندان کے ساتھ، بہت سارے بلڈر زرداری خاندان کے ساتھ، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جناب
یہ ریل اسٹیٹ والا بار بار آتا ہے لیکن اس پہ بزنس اس پہ نہیں آتا جی۔ IMF نے صنعتی اداروں کے لیے ٹیکس مراعات دینے کے لیے FBR اور کابینہ کے ثوابدیدی اختیار منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب صنعتی ادارے وہی آ گئے، آپ کے کارخانہ دار بڑے بڑے آ گئے جی، ادھر فیوڈلز ہیں، ادھر کارخانہ دار آ گئے ہیں، اور بڑے بڑے صنعت کار وہ وہی ہیں جن جو آپس میں، اور سب سے زیادہ صنعت کار کہاں بیٹھے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں، بڑے بڑے صنعت کار یہاں بیٹھے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ تو یہ بار بار ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ یہاں کریں IMF کی طرف سے، لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی۔ IMF نے تعمیراتی کہاں مانی جاتی ہے؟ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، اور گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، کیونکہ یہ عام آدمی کی دسترس میں ہے، اور عام آدمی سے انہوں نے پیسہ کھینچنا ہوتا ہے، خاص آدمی سے انہوں نے پیسہ نہیں کھینچنا ہوتا۔ IMF نے تعمیراتی شعبے کے لیے، اس کے بعد صنعتی اداروں کے لیے کہا کہ جی مراعات دینے کے لیے FBR اور کابینہ کے ثوابدیدی اختیار، یعنی کہ FBR اور کابینہ جب چاہے وہ ان کو چھوٹ دے دیتی ہے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریل اسٹیٹ والا بھی ختم کریں، یہ ریل اسٹیٹ والا بھی ختم کریں، اور صنعت کاروں والا معاملہ بھی ختم کریں، اور مستقبل میں دی جانے والی ٹیکس مراعات لاگت اور فوائد کی باقاعدہ تشخیص سے مشروط ہونی چاہیے۔ IMF نے غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے ٹیکس چھوٹ منسوخ کرنے اور انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت کر دی۔ اب وہ غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے ٹیکس چھوٹ، یعنی کہ یہ جو ہماری غیر منافع بخش ٹیمیں جن کو NGOs کہا جاتا ہے، یہ NGOs جو ہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طرح کا NGOs ایک امبریلا ہے، اس کے نیچے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے، فنڈز بھی آ رہے ہیں، اور بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں باہر سے بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے۔ تو وہ بھی بڑوں کا کھیل ہے، عام آدمی کا کھیل نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے ان کے پوش ایریاز میں ہوتے ہیں جی، گاڑیاں ہوتی ہیں، بھاری بھرکم اخراجات ہوتے ہیں، بھاری بھرکم بجٹ ہوتا ہے، تو ان کو بھی ٹیکس چھوٹ وہ کہتے ہیں، IMF کہتی ہے ان کو بھی ختم کریں۔ FBR کو خیراتی اداروں کو دی جانے والی موجودہ ٹیکس مراعات کا دوبارہ جائزہ لینے پر غور، اس پہ وہ کہتے ہیں جی کر لیتے ہیں جی۔ IMF کا نیشنل ٹیکس کونسل کے TORs میں توسیع کرنے کا مطالبہ، نیشنل ٹیکس کونسل کے TOR میں ٹیکس ریٹس میں ہم آہنگی کو شامل کیا جائے، یہ ان کی طرف سے مطالبہ ہے۔ زرعی آمدن اور پراپرٹی ٹیکس کی بنیاد میں توسیع بھی اس میں آئی ہے جی۔ اور IMF نے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں سے تعاون بڑھانے کا مطالبہ، تاکہ وہ صوبائی ٹیکسوں کی وصولی اور صوبائی ٹیکس قوانین کو نفاذ کر سکیں، یہ کیا ہے جی۔ اور وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی یونٹ قائم کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ IMF نے FBR اور دیگر اداروں کے ساتھ ڈیٹا کے تبادلے کے لیے مفاہمت کی یادداشتیں اور پروٹوکول تیار کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ BISP حکام کو بھی IMF کو بریفنگ دی گئی ہے جی۔ اور پھر باقی 93 لاکھ متاثرین کو ادائیگیوں کے لیے نیا بینکنگ کفالت پروگرام کے تحت نیا بینکنگ ماڈل متعارف کروا دیا ہے جی۔ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ مزید یہ کہ بینکوں کی شمولیت سے ادائیگی کے طریقہ کار پر زیادہ شفافیت اور سہولت پیدا کی جائے، تو یہ طویل مذاکرات چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے میں وہ کہتے ہیں، IMF نے کہا جی توانائی کے شعبے میں بھی انہوں نے کہا جی کہ مزید اقدامات اٹھائیں، اور مزید اقدامات اٹھا کے بجلی اور گیس کے گردشی قرضوں کو منجمد رکھنے کی یقین دہانی کروائی جائے، کیونکہ یہ جو گردشی قرض ہے، یہ جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں، یہ اس حد تک، یہ جب تک یہ پرائیویٹ بجلی گھروں کے ساتھ جو معاہدے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں جی ڈالرز میں، ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے ہیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اونرز بھی پاکستانی ہیں، سرمایہ بھی پاکستان میں لگا ہوا ہے، اور بل بھی روپے میں آتا ہے، منافع بھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادائیگیاں ڈالرز میں دیں گے، اور بجلی گھر بند بھی رہیں گے، بجلی پیدا کریں نہ کریں، ہمارے لیے فکس ہے، ہمیں اتنا پیسہ ملنا چاہیے۔ یہ جو گردشی قرض ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، وہ سینکڑوں ارب روپیہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے ان کا وہ پیٹ بھرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ ان میں سے آدھے پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں، آدھے نون لیگ میں بیٹھے ہیں، اور ان کے خاندانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ نام میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی چند خاندان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جی۔ اور اس پہ جب تک عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ری وزٹ کرنے کی کوشش کی، ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، سی پیک کو بھی، یہ پرائیویٹ بجلی گھروں کے معاملات کو بھی، اور ان سب کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، اور ایک
एग्रीमेंट हो भी रहा था, लेकिन उसके बाद उसको भी सबोटाज किया गया। ये एक बहुत बड़ा एक मैं ये कह दूं कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें नहीं बल्कि ऐसे कोई दरिंदे बैठे हैं सिस्टम के अंदर जो कि पाकिस्तान को सही सिमत आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे, और जो भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है उसको हटा दिया जाता है। और वरना 6.2% की शरह नमू थी हमारी इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार इमरान खान साहब के ज़माने में, और उस वक्त रिजीम चेंज करने का कोई मकसद क्या था? सिर्फ एक शख्स ने ड्राइंग रूम में बैठ के ये हरकत की और ये जुल्म किया और पूरे का पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, और उस शख्स को पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसको आज भी सिक्योरिटी दी जाती है, आज भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, आज भी टीवी पे उसका नाम कहते नहीं, उसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि एक अगर पकड़ा गया इस बुनियाद पे तो फिर पीछे लाइन लग जाएगी और आइंदा किसी को जरूरत नहीं होगी ये करने की। ये है असल मामला। तो मैंने कहा जरा आपसे आज ये मामला भी करें कि आईएमएफ, बहुत सारी बातें आईएमएफ की सही हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और दूसरा ये है कि आईएमएफ के अलावा भी हम ये जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे, मैं आपको एक सुनाता हूँ। डॉक्टर अशफाक हसन साहब का पिछले दिनों एक था, एक कैसर बंगाली साहब हैं और एक अशफाक हसन साहब, दोनों दर्द दिल रखने वाले हैं, और उन्होंने ये एक बात की है कि जी उन्होंने कहा जी हम बुनियादी सरप्लस को बरकरार रखने का वाहिद तरीका दिफाई बजट में कमी है। पिछले 5 सालों में हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मुल्क का दिफाई बजट मुकम्मल तौर पर कर्जे के वसाइल पर है। दिफाई बजट मुकम्मल तौर पर कर्जे के वसाइल पर है। तसव्वुर करें जब किसी मुल्क का दिफाई बजट कर्जे के वसाइल पर हो तो मुल्क की कौमी सलामती का क्या हाल होगा। डॉक्टर अशफाक हसन ये कह रहे हैं जनाब। तो डॉक्टर अशफाक साहब की ये बातें दिल को लगती हैं और उनकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन उनको हम कोई जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं। मईशत के माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कि ये काम करना चाहिए। जब तक ये हम काम नहीं करेंगे, आईएमएफ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, पॉलिसी रेट को बतदरीज रेट को कम किया जा रहा है, करेंसी की कदर में मजीद कमी ना हो, बजट खसारा हदफ होना चाहिए, ना कि बुनियादी सरप्लस और इस्लाहात पर ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। तो ये है जनाब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।